آزاد کشمیر انتخابات میں بڑا اپسیٹ، مسلم کانفرنس کے سربراہ اور 2 بار کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد کو آبائی حلقے میں بڑی شکست، 20 سال بعد قانون ساز اسمبلی سے باہر۔ LA-14 میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے 20,000 سے زائد ووٹوں سے مات دی۔ ساجد عباسی نے 40,903 ووٹ حاصل کیے۔ سردار عتیق احمد 19,234 ووٹ لے سکے۔ LA-17 میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور نے میدان مار لیا، 31,839 ووٹ لے کر فاتح۔ لیگی امیدوار محسن عزیز 28,975 ووٹ حاصل کر سکے۔ نون لیگ کے کارکنوں کا نتائج ماننے سے انکار، دھرنا دے دیا۔ LA-15 میں پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری، نون لیگ کے مشتاق منہاس کا دوسرا نمبر۔ LA-16 میں لیگی امیدوار سردار میر اکبر خان آگے، پیپلز پارٹی کے قمر زمان پیچھے۔ آزاد کشمیر کے عوام کا ووٹ نواز شریف پر اظہار کا اعتماد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، کہا نئی حکومت احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرے گی۔ پرتشدد احتجاج کے ذریعے معاملات کو خراب کرنے والے اغیار کی اشاروں پر کام کر رہے تھے، ان کے واضح ثبوت موجود ہیں، مسائل میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، بے جا ضد سے معاملات خراب ہوئے، انارکی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی شکست کو دھاندلی کے بیانیے سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیے، صرف 80 اور 85% پولنگ کو ہی دھاندلی کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ نے پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد کر دیے، کہتے ہیں توقع ہے پیپلز پارٹی والے آج الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے، مسلم لیگ نون کو کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی شروع ہو جائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ دھرنے دینے والے آزاد کشمیر کا الیکشن روکنا چاہتے تھے، جو نہیں روک سکے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر انتخابات میں ایک بار پھر دھاندلی کا الزام، پولنگ میں تاخیر اور اپنے پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر تحفظات۔ پارٹی کے نائب صدر شہری رحمان نے کہا کہ کہیں پولنگ وقت پر شروع نہ کی گئی اور کہیں ہمارے ایجنٹس کو روکا گیا، اس پر وضاحت طلب کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمشنر نے دھاندلی کی، ہر شکایت پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد قطعی جارحیت نہیں ہے، یہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وضاحت کر دی۔ وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال ہونے والے معاہدے کی توسیع ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدہ پہلے سے موجودہ تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ وفاقی کابینہ نے سہ ملکی دفاعی معاہدے کو اہم سفارتی اور دفاعی پیش رفت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو قومی مفادات کے مؤثر دفاع پر خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر اعتراض ہے، نہ ہی کوئی خطرہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ سے تہران کے اچھے تعلقات ہیں، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر تشویش کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، کہا خطے کے ممالک سمجھ چکے ہیں سیکیورٹی ایسی چیز نہیں جسے جعلی ثالثوں سے خریدا جا سکے۔ آبِ ہرمز نہ کھلنے کی وجہ امریکی مداخلت ہے، عمان کے ساتھ معاہدے میں امریکہ شامل نہیں، ابتدائی مرحلے میں آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ترجمان کی عباس چراغچی اور محمد باقر کالیباف کو دورہ پاکستان کی دعوت، ملنے کی تصدیق۔ پاکستان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اہم نکات ایران سے شیئر کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا معاہدے کی اہم تفصیلات سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی بات چیت، علاقائی صورتحال اور کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، کویت کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا اہم شعبوں میں تعاون، سرمایہ کاری بڑھانے، علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبِ ہرمز کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکی بحریہ نے پوری آبِ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد کا لاہ عمل بتانے سے انکار، ایران کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا بھی دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایران جنگی نقصانات پر ہٹ جانے کا تقاضا کرے گا تو ہم بھی ہٹ جانا مانگیں گے۔ مذاکرات میں ایران کی جانب سے کبھی ہٹ جانے کی بات نہیں کی گئی، ہم نے بھی
امریکی مذاکرات کاروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی ایران سے ہرجہ نہ مانگے۔ امریکہ اور اسرائیل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا کی بنیاد پر حملے کیے۔ دشمن کا مقصد ایران میں بدامنی، قحط اور لوٹ مار مچانا تھا۔ ہم نے دشمن کے تمام تخمینوں کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے 7 گھنٹے طویل ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا رہبر اعلیٰ مکمل طور پر صحت مند اور ان کی جسمانی حالت بہترین ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی نے ملاقات کے دوران ملکی معاملات پر رہنمائی کی۔ رہبر اعلیٰ نے قومی یکجہتی اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے 6 ٹاپ ملٹری کمانڈرز تعینات کر دیے۔ تعیناتی جنرل سٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں کی گئی۔ احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کور کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ میجر جنرل مصطفیٰ عزدی IRGC کے ڈپٹی کمانڈر مقرر۔ ریئر ایڈمرل علی عظمائی IRGC نیوی کمانڈ اور حسین طائب کو بسیج فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میجر جنرل علی عبداللہی مسلح افواج کے سربراہ مقرر۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مقتول کے معدے میں تیزاب کی موجودگی کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے پھیپھڑے تیزاب سے متاثر ہوئے۔ جے وقوع کے قریب گیسٹ ہاؤس سیل۔ 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ کیس کی نئی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس صدارت ٹیم سربراہ DIG عامر فاروقی نے کی۔ میر رضا کے والدین، بہن اور وکیل جبران ناصر بھی پیش۔ سابقہ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے ریکارڈ نئی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ SSP زبیر نذیر شیخ نے تفتیشی پیش رفت اور شواہد سے آگاہ کیا۔ ادھر کیس میں شواہد چھپانے یا ضائع کرنے کی دفعہ 201 بھی شامل کر لی گئی۔ میر رضا کے والدین کی استدعا پر فی الحال عدالتی کمیشن کے قیام کا فیصلہ مؤخر۔ نئی پولیس تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کے بعد خاندان کا موقف ہے، انہیں نئی ٹیم پر اعتماد ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے۔ میر رضا کے والدین کا کہنا ہے کہ نئی پولیس ٹیم ہی اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ IG سندھ نے کہا کہ میر رضا قتل کیس میں مس کمیونیکیشن سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، حقائق جلد سامنے آ جائیں گے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم سے کہا ہے معاملات شفاف رکھیں، متاثرہ فیملی سے رابطے میں رہیں۔ ہمیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں، پولیس افسران اپنا کام کریں گے لیکن حکومت دوہری پالیسی نہ اپنائے۔ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اب حکومت نے تسلیم کر لیا ہے میر رضا کا معاملہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ ہم نے اچھی شہرت رکھنے والے افراد پر مشتمل نئی ٹیم کا مطالبہ کیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں میر رضا کے والد نے کہا جوان سے پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ اگر سب کچھ پہلے ہو جاتا تو قبر کشائی کی ضرورت نہ پڑتی۔ میر رضا کے والد کا GNN کی مستند رپورٹنگ کا بھی تذکرہ۔ کہا GNN نے گیسٹ ہاؤس کا عقبی دروازہ بھی دکھایا۔ میں پہلے دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں، گیسٹ ہاؤس کا ایک اور گیٹ بھی ہے۔ میر رضا کیس میں گیسٹ ہاؤس کا کیا کردار، GNN نے سب پتہ لگا لیا۔ دروازہ توڑ کر جس بچے کو نکالا گیا اسے ڈھونڈ نکالا۔ شاہد اللہ نامی بچے نے بتایا علی رضا کے والد نے تصویر دکھائی تو گیسٹ ہاؤس والے بھاگ گئے۔ علی رضا کے والد کے آنے پر ڈر کر کمرے میں چھپ گیا تھا۔ میر رضا گیسٹ ہاؤس کے اندر نہیں آیا، سامنے والی سڑک سے گزرا تھا۔ عقبی دروازے سے بھاگنے والا نور علی ابھی تک فرار ہے۔ مجھے کم عمر ہونے کے باعث پولیس نے چھوڑ دیا۔ گیسٹ ہاؤس کس کی ملکیت کی دستاویزات بھی سامنے آ گئیں۔ گیسٹ ہاؤس لیاقت نامی شخص کے نام پر ہے جبکہ ملکیت طاہرہ سلطانہ نامی خاتون کی ہے۔ گزشتہ روز GNN نے میر رضا کی کالز اور میسج ریکارڈ کی تفصیلات بھی سب سے پہلے بتائیں۔ میر رضا قتل کیس شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کا معاملہ۔ NCCI کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارثی اور عبید قریشی کو طلبی کا نوٹس۔ چاروں افراد کو 13 اگست کو متعلقہ شواہد اور دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ NCCI حکام کے مطابق شرجیل میمن کی جانب سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت پر کارروائی کی گئی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ڈیزل پرانے نرخوں پر دستیاب۔ پیٹرول 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ ڈیزل کی قیمت بھی 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیراعظم کی FBR اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ ان لینڈ ریونیو کے لیے مجوزہ فیس لیس نظام کی بروقت تکمیل کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ FBR مقررہ ریونیو ہدف کے اصول کی انفورسمنٹ اقدامات تیز کرے۔ سمگلنگ، ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ فیس لیس نظام کا مکمل رول آؤٹ آئندہ برس تک یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ بانی PTI سے فیملی کی ملاقات کرائیں، سیاسی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے گارنٹی دے دی۔
پارلیمنٹیرین کا کل سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان، جمعرات کو ہم سب اڈیالہ جیل جائیں گے۔ 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال بھی دے دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کی صحت خراب ہے، ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے، ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچنے کی کال پر پی ٹی آئی کے رہنما آمنے سامنے، سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی پر برس پڑے۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انتہائی اہم کیس تھا، رات کو ارکان اسمبلی کو پہنچنے کی کال دی گئی لیکن کوئی نہیں آیا، بولے سب کچھ کھل کر قوم کے سامنے رکھا کروں گا، ہمیں معلوم ہے 5 اگست کو کون کہاں تھا، کون نکلا، کون صرف بیٹھ کر تنقید کرتا رہا، 27 ستمبر کو بھی کون نکلے گا، کون نہیں سامنے آ جائے گا۔ جنید اکبر نے جواب دیتے ہوئے کہا، قصور ارکان اسمبلی کا نہیں بلکہ بلانے والوں کا ہے، خدا کے لیے اب سیاست سیکھ لیں، آپ نے پارلیمنٹیرینز کو بلانا ہے تو دن کو بلائیں، رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی دل سے محسوس کرتی ہوں، پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ، وفد نے معیار تعلیم کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ قابل تحسین قرار دے دیا۔ کراچی میں کریم آباد انڈر پاس کے قریب ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، شناخت اظہر اور شہباز کے نام سے ہوئی، ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی، دارالحکومت بوگوٹا بھی شدید جھٹکوں سے لرز اٹھا، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ملبے تلے دب کر 111 افراد ہلاک، سینکڑوں افراد کا ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ کولمبیا میں قومی سطح پر ہنگامی صورتحال کا اعلان، صدر نے ہنگامی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، عالمی رہنماؤں کا اظہار یکجہتی، ایل سلواڈور، ایکواڈور اور میکسیکو نے فوری امداد اور ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کی پیشکش کر دی۔